حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی رسول ہیں جو مسجد نبوی کے مؤذن بھی رہے۔ قبول اسلام سے قبل آپ ایک کافر کے غلام تھے۔ اسلام پر جب آپ ایمان لے آئے تو آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں دی جانے لگی۔ امیہ بن خلف جو مسلمانوں کا سخت ترین دشمن تھا، ان کو سخت گرمی میں دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت پر سیدھا لٹا کر ان کے سینے پر پتھر کی بڑی چٹان رکھ دیتا تھا تاکہ وہ حرکت نہ کر سکیں، اور چاہتا تھا کہ آپ یا تو اس حال میں مر جائیں یا زندگی بچانے کے لیے اسلام سے ہٹ جائیں، مگر وہ اس حالت میں بھی احد احد کہتے تھے، یعنی معبود ایک ہی ہے۔ رات کے وقت زنجیروں میں باندھ کر کوڑے لگائے جاتے تھے اور اگلے دن ان زخموں کو گرم زمین پر ڈال کر اور زیادہ زخمی کیا جاتا تھا تاکہ بے قرار ہو کر اسلام سے پھر جائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ کو اس حالت میں دیکھا تو ان کو خرید کر آزاد کر دی۔ چونکہ عرب کے بت پرست اپنے بتوں کو بھی معبود کہتے تھے، اس لیے ان کے مقابلے میں اسلام کی تعلیم توحید کی تھی، جس کی وجہ سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر ایک ہی کلمے کا ورد ہوتا تھا، جس کا یہ سیرہ ملا کہ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں مؤذن بن گئے، اور سفر و حضر میں بھی ہمیشہ اذان کی خدمات ان کی سپرد ہی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد مدینہ میں رہنا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ کو خالی دیکھنا ان کے لیے مشکل ہو گیا تھا، تو آپ نے ارادہ کیا کہ اپنی زندگی کے جتنے دن باقی بچے ہیں وہ جہاد میں گزار دوں، اس لیے جہاد کی نیت سے چل دیے۔ ایک عرصے تک مدینہ سے وہ بہت دور رہے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں آپ کو زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بلال، یہ کیسا ظلم ہے، ہمارے پاس کیوں نہیں آتے؟ تو آنکھ کھلنے پر مدینہ طیبہ میں حاضر ہو گئے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کی فرمائش کی۔ لاڈلوں کی فرمائش ایسی نہیں تھی کہ انکار کی کوئی گنجائش ہوتی۔ جب آپ نے اذان کہنا شروع کی تو مدینے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کی اذان کانوں میں سن کر کوہرام مچ گیا۔ عورتیں روتی ہوئی اپنے گھروں سے باہر نکل آئیں۔ چند روز قیام کرنے کے بعد آپ واپس چلے گئے اور 60 ہجری کے قریب دمشق میں آپ کا وصال ہو گیا۔